السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل تھے۔ ان میں سے قابیل عمر میں بڑا تھا، کاشتکاری کرتا تھا، جسم کا قوی اور تند مزاج تھا، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی حابیل بھیڑ بکریاں پالتا اور چراتا تھا۔ نہایت ہی نیک مزاج، فرما بردار اور اچھے کردار کا مالک تھا۔ ان دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور آخر کار قابیل نے ظلم و زیادتی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اپنے مظلوم بھائی کو جان سے مار ڈالا۔ حابیل اور قابیل میں کس بات پر جھگڑا ہوا، قرآن اس بارے میں خاموش ہے۔ البتہ تفاسیر، احادیث اور روایات سے یہ بات ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام جس لڑکی سے حابیل کا نکاح کرنا چاہتے تھے، قابیل یہ چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے نکاح میں آ جائے۔ اس کا مطالبہ چونکہ بے انصافی پر مبنی تھا، لہٰذا اسے تسلیم نہ کیا گیا۔ اس سے قابیل اور بھی طیش میں آ گیا، جس کا حل سیدنا آدم علیہ السلام نے یہ پیش کیا کہ دونوں اللہ کے حضور قربانی کریں۔ جس کی قربانی کو آگ آ کر کھا جائے، اس کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول سمجھی جائے گی اور اسی سے اس لڑکی کا نکاح کیا جائے گا اور یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ دونوں نے اللہ کے حضور قربانی دی۔ حابیل ویسے بھی نیک سیرت انسان تھا اور اس لڑکی سے نکاح کا حق رکھتا تھا، لہٰذا اس نے نہایت ہی اچھی اور عمدہ اشیاء اللہ کے سامنے پیش کی اور خالصتاً اللہ کی رضا کی نیت سے پیش کی۔ اس کی قربانی اللہ نے شرف قبولیت عطا فرمائی۔ اس کے مقابلہ میں قابیل بے انصاف اور اچھے کردار کا مالک نہیں تھا۔ اس کی قربانی بھی اس کی طرح ناقص ردی اشیاء پر مبنی تھی، لہٰذا اس کی قربانی وہاں جوں کی توں ہی پڑی رہی، قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جب قابیل کی قربانی رد کر دی گئی تو وہ طیش میں آ گیا۔ اس نے انتقام کا فیصلہ کیا۔ اس نے العلان اپنے بھائی حابیل کو مارنے کی دھمکی دی اور کہا میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ قرآن نے یہ واقعہ سورہ البقرہ میں بھی بیان کیا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے 31 تک تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو یہ بات کہی کہ میں تجھے مار دوں گا، تو اس وقت حابیل نے آگے سے جواب دیا تھا کہ میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا اور اپنا گناہ سمیٹ لوں اور جہنم والوں میں سے ہو جاؤں۔ حدیث میں بھی آتا ہے جب دو لوگ ایک دوسرے کو مارنے کی غرض سے میدان میں اترتے ہیں، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جاتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، قاتل تو جہنم میں جائے گا ہی، جبکہ مقتول کیسے جہنم میں جائے گا؟ وہ تو بیچارہ مظلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں ہی مارنے کی نیت سے ایک دوسرے پر ہاتھ بڑھاتے تھے، جبکہ قاتل غالب آ گیا اور وہ جیت گیا۔ نیت دونوں کی ہی ایک دوسرے کو مارنے کی تھی۔ اسی طرح سے جب قابیل نے مارنے کا ارادہ کیا تو حابیل نے آگے سے اس کو کہا کہ تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تمہیں چاہیے تم پرہیزگاری کی راہ اختیار کرو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، مجھے مارنے کی بجائے اپنے ارادے کو نیک اور صاف کر لو، مجھ پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، اس طرح سے تم ظالم بن جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے آ کر قابیل کے ذہن میں خرافات ڈالی، اس کے نفس کو بہکایا اور کہا کہ یہ حق تمہارا تھا، اس لیے یہ اپنا حق چھین لو۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حابیل اور قابیل کا تنازع صرف ایک لڑکی سے نکاح ہی کا نہیں تھا، بلکہ آدم علیہ السلام اپنے بعد حابیل کو اپنا خلیفہ اور جانشین بھی مقرر کرنا چاہتے تھے، کیونکہ آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ حابیل میں ہی وہ ساری خوبیاں اور خاصیتیں ہیں جو خلیفہ اور جانشین میں ہونی چاہیے۔ اس بنا پر شیطان ابلیس نے قابیل کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ اگر حابیل زندہ رہا تو خلافت اور منصب اور کرسی کا مالک وہ بن جائے گا۔ چنانچہ سیم اسی طرح سے جیسے جنت میں حضرت آدم اور حوا کے ذہن میں خرافات ڈالی اور اس کو جنت سے باہر نکلوا دیا، یہ آدم کے اور حوا کے پیچھے شیطان تب ہی پڑ گیا تھا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، جانشین مقرر کرنے والا ہوں زمین پر،
اور ابلیس کو یہ امید تھی اپنی عبادات کی بنا پر کہ اللہ اس کو خلیفہ مقرر کریں گے۔ یہ حسد اور بغض کی بنا پر اس نے آدم اور حوا کو بھی ورگلایا۔ اب اس کے بیٹے قابیل کے نفس میں بھی اس نے یہ ساری چیزیں ڈالی کہ اپنے بھائی کو اپنے راستے سے ہٹا دو، اور اس طرح سے تمہارا راستہ صاف ہو جائے گا۔ نہ صرف تم اس لڑکی سے نکاح کر پاؤ گے بلکہ تم کرسی اور مسند کے بھی مالک بن جاؤ گے۔ چنانچہ قابیل نے اپنے نہایت ہی نیک سیرت بھائی کو مار ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد جب لاش پڑی رہی، اب اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا وہ اس لاش کو کیا کرے، کیونکہ روئے زمین پر یہ پہلا انسان تھا جو قتل ہوا تھا، اور وہ بھی ناحق قتل ہوا تھا۔ اس زمین پر ابھی تک کوئی انسان مرا بھی نہیں تھا، اور نہ ہی ابھی تک کسی کی لاش کو دفن کیا گیا تھا، لہٰذا قابیل کو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح سے دفن کرے۔ حابیل چونکہ نہایت ہی نیک مزاج اور اللہ کا پسندیدہ بندہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو سڑنے اور بدبو پیدا نہ ہونے سے بچانے کے لیے 2 کووں کو بھیجا، جس نے قابیل کی رہنمائی کی۔ 2 کوے قابیل کے سامنے لڑے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو چونچے مار کے ہلاک کر دیا، اور اس کوے نے اپنے بھائی کوے کو ایک گڑھا کھود کر چونچ کے ساتھ اس میں دفن کر دیا۔ جب قابیل نے یہ بات دیکھی تو نہایت ہی شرمندہ ہوا اور کہا، میں اس کوے جیسا بھی نہیں ہوں کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دوں۔ چنانچہ اس نے زمین میں ایک گڑھا کھودا اور حابیل کی لاش کو اس گڑھے میں دفن کر دیا۔ اب اپنے نفس سے ملامت کرنے لگا کہ میں نے نہایت نیک سیرت اور شفیق بھائی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا، اور اس دنیا میں اب تنہا رہ گیا۔ جب یہ صورتحال ہوئی تو شیطان پھر آیا اور اس کو سبز باغ دکھائے اور اس کو بتایا، ابھی ہی تو تمہارے لیے راستہ آسان ہوا ہے، تم اس لڑکی سے نکاح کرو اور کہیں دور اس جگہ سے چلے جاؤ۔ چنانچہ قابیل نے اس لڑکی سے نکاح کیا۔ روایات میں اس کا نام اقلیمہ بیان کیا گیا ہے۔ نکاح کرنے کے بعد وہ علاقہ چھوڑ کر پہاڑوں والی سرزمین یمن میں چلا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ قابیل نہایت ہی غصیل مزاج اور کفر اور شرک کی طرف مائل تھا۔ قابیل نے پہاڑوں والی سرزمین میں جا کر بہت سی شادیاں کی، اس کے بہت سے بچے، اولادیں، پوتے پوتیاں ہوئے۔ قابیل اللہ سے شرک کرنے والا اس روئے زمین میں پہلا شخص تھا۔ اس میں سب سے پہلے آگ کی پوجا شروع کی، اس کے بعد بت پرستی کا رواج کیا۔ جب قابیل اس دنیا سے چلا گیا تو اس کی اولاد نے بھی قابیل کا ایک بت بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ قابیل اور اس کی ساری اولاد کفر و شرک، بدعنوانی اور بد انصافی پر مبنی تھی۔ اس نے دنیا میں نہایت ہی غیر مزاج، جو اللہ نے انصاف پر رہنے کا حکم دیا ہے، اس کے برخلاف طبیعت پائی تھی۔ جب طوفان نوح آیا تھا تو اس وقت یہ قابیل اور اس کی ساری اولاد جو ہے وہ غرق ہو گئی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے سے ہمارے لیے ایک سبق رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اس روئے زمین پر، جیسے کہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، جتنے بھی گناہ ہوں گے اس میں سب گناہوں کا وزن آدم کے بیٹے قابیل کے اوپر ڈالا جائے گا، کیونکہ روئے زمین پر پہلا شخص قابیل ہی تھا جس نے اپنے بھائی کا قتل کیا تھا۔ اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے لوگو، میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مت کاٹنا ورنہ کافر بن جاؤ گے۔ ایک مسلمان کا قتل کرنے سے کوئی انسان مسلمان ہی نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے، اور اسلام سب سے زیادہ امن پسندی کا درس دیتا ہے۔ ایک انسان کی زندگی کو محفوظ کرنا، بچانا پورے انسانیت کو بچانا ہے، اور کسی ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ اسلام انسانوں میں ہمدردی، امن پسندی کا درس دیتا ہے۔ آدم کے ان 2 بیٹوں حابیل اور قابیل سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جس بندے کو پسند کرتا ہے وہ طاقت کی بنا پر، جسم کی سختی، جسم کے موٹاپے اور جسم کے تندرست ہونے کی بنا پر کسی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں جو پسندیدہ ہے وہ نیک اور اچھے مزاج کا انسان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حابیل کی قربانی بھی جب قبول ہوئی تو اس کی اچھی نیت کی بنا پر ہے،
اور اسی طرح سے جب ہم اچھی نیت سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے راستہ آسان کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم خود بھی اچھے راستے پر چلیں اور لوگوں کے لیے بھی اچھا راستہ ہموار کریں، لوگوں کے لیے آسانیوں کا سبب بنیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان واقعات سے ہماری زندگی کو اچھے راستے پر، اچھی سمجھ پر لگا دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔